مسلمان اور منافق کو مثال دے کر فرمایا، تشبیہ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن، ایک تو اس کے دل میں ایمان ہے، دوسرا وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، جو مومن مسلمان قرآن پڑھتا ہے وہ شکنج بین کی طرح ہے۔ اترجا، عربی میں کہتا ہے اترجا، شکنج بین کو، شکنجی نیمبو پانی بڑا خوشگوار ہوتا ہے، اگر پیا جائے تو ذائقہ بھی اس کا بڑا لذیذ ہوتا ہے اور خوشبو بھی اس کی بڑی انرجی دینے والی اور فریش کرنے والی ہوتی ہے، کہ صرف نیمبو کو کاٹا جائے تو اس کی خوشبو ہی تھکاوٹ کو اتارنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے وہ شکنج بین کی طرح ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس ہے اور زبان سے قرآن کی خوشبو ظاہر ہوتی رہتی ہے، اس کے دل میں ایمان کا ذائقہ ہے، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے قرآن کی خوشبو ہر شے کو معطر اور معمبر کر دیا کرتی ہے۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا وہ کھجور کی طرح ہے۔ کھجور کا ذائقہ تو بڑا اچھا ہوتا ہے، کھجور بڑی میٹھی ہوتی ہے، بڑی حلاوت ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو سونگھ کر دیکھیں، اگر اس کو کہیں پر رکھ دیا جائے تو کیا اس کی خوشبو آتی ہے؟ اس کی خوشبو نہیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص، جو مومن قرآن نہیں پڑھتا وہ کھجور کی طرح ہے، دل میں ایمان کی مٹھاس تو ہے لیکن وہ قرآن کی خوشبو سے اپنے ارد گرد ماحول کو معطر اور معمبر نہیں کر رہا۔ منافق جو قرآن پڑھ رہا ہے دکھانے کے لیے، اب اس کا دل ایمان کی مٹھاس سے تو خالص ہے، خالی ہے، لیکن اس کی زبان سے چونکہ قرآن کی خوشبو آ رہی ہے، حضور نے فرمایا وہ پھول کی طرح ہے، وہ گلاب کے پھول کی طرح ہے۔ تو گلاب کا پھول خوشبو تو بکھیرتا ہے لیکن اس کی پتیوں کو چبا کر دیکھیں ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ کڑوا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی وجہ سے قرآن کی خوشبو بکھیر رہا ہے۔ اور جو منافق قرآن بھی نہیں پڑھتا، نہ اس میں ذائقہ ہے نہ اس میں خوشبو ہے، حضور نے فرمایا وہ اندرائن کی طرح ہے۔ کڑتما، اندرائن ایک پھل ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں ہوتی، ذائقہ بھی اس کا بہت کڑوا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ منافق اس طرح ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا، حدیث پر عمل فرمائیے، کیا آپ کھجور کی طرح بننا چاہتے ہیں یا شکنجبین کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ قرآن پڑھیے، دل میں ایمان کی مٹھاس بھی ہو، دل میں ایمان کی حلاوت بھی ہو، اور قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے ارد گرد ماحول کو معطر فرما دیجئے۔ پیارے دوستو یاد رکھیے گا، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، حدیث پڑھنے والا جب حدیث پڑھتا ہے اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، لیکن یہ نور دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں چاہیے، یہ نور دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں بیٹھ کر حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے، ایک دفعہ ان کے علاقے سے ایک صاحب کشف بزرگ کا گزر ہوا۔ وہ گزرنے لگے تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا یہ کس کا گھر ہے؟ حالانکہ وہ بزرگ پہلی دفعہ اس علاقے سے گزر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے یہ کس کا گھر ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ حدیث کے خادم، حدیث کے امام سیدنا امام بخاری کا گھر ہے، یہ امام بخاری کا گھر ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا آپ نے اتنے بڑے محلے میں سے صرف اس گھر کے بارے میں کیوں پوچھا؟ اس گھر کے بارے میں آپ نے کیوں پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے لے کر زمین تک اس گھر کے اوپر نور کی برسات نازل ہو رہی ہے۔ آسمان تک، اس گھر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ اس گھر میں بیٹھ کر سیدنا امام بخاری حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے، حدیث مبارکہ پڑھی جائے، منہ سے نور نکلتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں میں ایمان کی قوت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا بھی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث مبارکہ ہے، وہ گھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے رات کے وقت میں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا۔ وہ پریشان ہوئے، قرآن مجید فرقان حمید کو بند کیا اور گئے جا کر اس گھوڑے کو دیکھ لوں کہ کہیں کوئی جانور رات میں اس کو پریشان تو نہیں کر رہا کہ اچانک یہ گھوڑا اچھلنے کودنے کیوں لگ گیا ہے، بدکنے کیوں لگ گیا ہے۔ لیکن جب وہ وہاں تشریف لے کر گئے تو ایسا کچھ موجود نہیں تھا۔ واپس آئے، قرآن کھولا، قرآن مجید کو پڑھنا شروع فرما دیا، پھر کچھ دیر بعد وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگ گیا۔ آپ نے قرآن مجید کو بند کیا، پھر جا کر دیکھا تو وہاں کچھ نہ ملا۔ تیسری مرتبہ جب آئے اور قرآن پاک کھول کر قرآن پڑھنے لگے اور وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، پریشان
پریشان ہو گئے، دائیں بائیں جانب دیکھتے دیکھتے اچانک آسمان پر نظر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ سکینہ، آسمان پر ایک نور کی چادر ہے اور وہ مسلسل نیچے ان کے گھر کے قریب آتی چلی جا رہی ہے. ایک نورانی چادر ہے جو آسمان سے ان کے گھر کی طرف نیچے اتر رہی ہے اور ان کے گھر کے نزدیک آتی چلی جا رہی ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے اور فوراً قرآن مجید فرقان حمید کو بند کر دیا اور سو گئے. جب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر سارا معاملہ عرض کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا، اے میرے غلام، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے، تمہارے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے وہ آسمان سے نوری ملائکہ تمہارے گھر میں تشریف لے کر آ رہے تھے. جب تم قرآن پڑھ رہے تھے، آسمان سے نورانی ملائکہ تمہاری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے تمہارے گھر کے صحن میں آ رہے تھے. اور اگر تم قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرتے اور قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے تو تم اپنی آنکھوں سے ان ملائکہ کا مشاہدہ کر لیتے. تم اپنی آنکھوں سے ان ملائکہ کا مشاہدہ کر لیتے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ. کوئی کسی بھی گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ. میں جب اس حدیث مبارکہ کو پڑھتا ہوں تو قربان جائیے، یہ پوری امت کے لیے کھلی واضح پیغام ہے. لازم نہیں ہے کہ مسجد، کوئی گھر ہو، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کسی جگہ پر بھی بیٹھ کر، کسی گھر میں بھی بیٹھ کر، یتلون کتاب اللہ، جب کوئی لوگ بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور وہاں پر قرآن کا درس و تدریس ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. جتنی دیر تک اس گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھایا سنایا جاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے، سکینہ اترتا رہتا ہے اور فرشتے آ کر اس گھر کو اپنے حصار میں لے لیا کرتے ہیں. نازلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، ان کو رحمت آ کر ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے آ کر ان کے ارد گرد احاطہ بنا لیتے ہیں، گول دائرہ بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اتنا عظیم قرآن، اتنی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہے. یاد رکھیں، جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ مشک کی تھیلی کا منہ کھول دیا، جیسا مشک کی تھیلی کا منہ کھول دیا ہے. عطر ہو کسی باکس کے اندر اور اس باکس کا جو منہ ہے وہ کھول دیا جائے، کیا ہوگا؟ ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ایسا ہے جیسا کہ مشک کی تھیلی کے منہ کو کھول دیا گیا ہے اور ہر طرف خوشبو بکھر رہی ہے. اور جس کے دل میں قرآن ہے، سبحان اللہ، جس کے دل میں قرآن ہے اور وہ قرآن پڑھ نہیں رہا، سو رہا ہے، جس کے دل میں قرآن ہے وہ قرآن پڑھ نہیں رہا بلکہ سو رہا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسا ہے جیسا کہ تھیلی کے اندر مشک تو ہے لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا ہے. مشک اس تھیلی کے اندر مشک تو ہے لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا. کیا مانا؟ جب کوئی حافظ قرآن یا جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، جو قرآن کو پڑھتا سنتا سمجھتا ہے، جب وہ سو بھی رہا ہو تو اس کا سونا بھی ایسے ہے جیسے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشبو کو محفوظ فرما دیا ہے، وہ خوشبو کو لے کر آرام کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے، شیاطین وہاں سے چلے جاتے ہیں، اس گھر سے شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں جس گھر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا رہی ہو. یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، وہ گھر والوں پر کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس گھر میں بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اس گھر میں برکت آ جاتی ہے. اور اب آپ سنیے گا اور ضرور عمل فرمائیے گا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں فرشتے اترتے ہیں، اور جہاں فرشتے آئیں گے وہاں شیطان ہوں گے، جہاں پر رحمت کے فرشتے آئیں گے وہاں شیطان ہوں گے. اور آگے سنیے گا، حضور نے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہے،
وہ گھر اہل خانہ پر تنگ ہو جاتا ہے، برکت نکل جاتی ہے، فرشتے چلے جاتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں۔ یہ جو کشادگی اور تنگی کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 80 گز کا مکان ہے تو قرآن پڑھا جائے گا تو وہ 200 گز کا ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ مراد نہیں ہے کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا اگر وہ 1000 گز کا بنگلہ ہے تو سکڑ کر وہ 80 گز کا ہو جائے گا، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ گھر اگرچہ چھوٹا ہوگا، گھر اگرچہ 80 گز کا ہوگا، لیکن جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا وہ کشادگی ایسی ہو جائے گی کہ 1000 گز کے بنگلے میں وہ سکون نہیں ہے جو چھوٹے کمرے میں اللہ تعالیٰ رہنے والوں کو سکون عطا فرما دے گا۔ اور جس بڑے 2000 گز کے، 5000 گز کے، 10,000 گز کے محل میں کوئی بیٹھا ہوا ہو لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، وہ محل بھی وہاں رہنے والوں کے لیے اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس گھر میں رہنے والوں کے لیے وہاں دم گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ دم گھٹے گا اس محل میں رہنے والوں کا جس محل میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں کی جاتی ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، اگرچہ گھر چھوٹے ہی صحیح، اپنے گھروں کو تلاوت کے ذریعے سے کشادہ فرما دیجیے۔ بلکہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، وہ چاہے چھوٹا گھر کیوں نہ ہو لیکن جس چھوٹے گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے وہ گھر گھر والوں پر محل بنا دیا جاتا ہے، وہ گھر گھر والوں پر محل کر دیا جاتا ہے۔ اور جس محل میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ محل بھی رہنے والوں کے لیے کال کوٹھڑی بنا دی جاتی ہے، وہ کال کوٹھڑی اور جیل بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کشف ہوا، عالم رؤیا کے اندر مجھے کشف ہوا، غیب سے ندا آئی کہ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو ہرگز برابر تو نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہاں پر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، تو کیا وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیے گا، قرآن وہ کتاب ہے جو کسی حال میں بھی اپنے پڑھنے والے تو دور کی بات رہی، اپنے دیکھنے والے کو بھی رحمت سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بھی قرآن سے محروم نہیں جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھنے والا، اس کا بھی مقام ہے، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، لیکن صرف جو قرآن کی زیارت کر لیتا ہے، جو قرآن کو دیکھ لیتا ہے، وہ بھی محروم نہیں جاتا، وہ بھی رحمتیں لے کر جاتا ہے، وہ بھی رحمتیں لے کر جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ سے سوال کروں گا، حافظ قرآن اور جو حافظ قرآن نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہمارے نزدیک جو حافظ قرآن ہے اور جو بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے، ہم اس پر حیران ہو جائیں گے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کہ یہ حافظ قرآن بنا دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر، حضور نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو منہ زبانی بغیر دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو قرآن کو دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے۔ تو جو بنا دیکھے تلاوت کر رہا ہے اسے ایک ثواب ملے گا تلاوت کا، اور جو دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اللہ اسے تلاوت کا بھی اجر عطا فرمائے گا، زیارت کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اسے 2 اجر مل رہے ہیں۔ اسی طرح جو فر روانی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہو، ہم کہیں گے کہ جو روانی سے پڑھنے والا ہے وہ اچھا ہے، جو بڑی سلیس طریقے سے ترتیب کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم اس کے اوپر فخر کریں گے۔ لیکن قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَيَتَقَعْقَعَ کے الفاظ آئے ہیں، جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جس کی زبان کے اندر لکنت آتی ہے، جو ٹھہر ٹھہر کر ایک دفعہ پڑھتا ہے، لفظ ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا جو روانی سے پڑھ رہا ہے اس کو تو 1 اجر دیا جائے گا، جو ٹھہر ٹھہر کر اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے میرا پاک پروردگار اسے 2 اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو کسی بھی انداز کے اندر محروم نہیں رکھتا، بلکہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ ایک شخص تھا جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، جسے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن صبح ہی صبح اپنے گھر کے طاق سے قرآن پاک کو اٹھا کے شیلف سے قرآن کو اٹھاتا، کھولتا، صاف کرتا، اور صاف کرنے کے بعد قرآن کی سطروں میں، قرآن کے لائنوں میں انگلی پھیرتا اور کہتا اے پاک پروردگار، میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یا اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ حق لکھا ہوا ہے، یا اللہ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے۔ وہ قرآن کی لائنوں میں انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ پڑھنا نہیں جانتا تھا، صرف
اس کو یقین تھا، قرآن کی زیارت کرتا تھا اور قرآن کی حقانیت پر گواہی دیتا چلا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہی عمل اتنا پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو پیارے دوستو، عرض میں یہ کر رہا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا ادب یہ ہے، جب قرآن پڑھنے بیٹھو اچھے لباس کے ساتھ بیٹھو، خوشبو لگا کر بیٹھو۔ طہارت پر ہم کل بات کر چکے تھے کہ طہارت تو پہلے حاصل کر ہی چکا ہے، لیکن خوش نما لباس پہنے، خوشبو لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب آپ کسی عام شخصیت سے نہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ جب تمہارا جی چاہے کہ تمہارا خالق تم سے باتیں کرے تو تم قرآن پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ جب میرا جی چاہتا ہے، فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا خالق مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع ہو جایا کرتا ہوں۔ تو قرآن ایسے پڑھیں جیسے خالق کائنات یہ آپ کے لیے پیغام نازل فرما رہا ہے، یہ خط آپ کی طرف آیا ہے، یہ پیغام آپ کی طرف آیا ہے۔ جب اس جستجو کے ساتھ، جب اس محبت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن فوراً براہ راست آپ کے دلوں میں اترتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے، قرآن مجید فرقان حمید کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو رونے کی کوشش کی جائے۔ بولیے کیا کی جائے؟ رونے کی کوشش کی جائے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اتل القرآن، اے لوگو قرآن کو پڑھا کرو، وبکو، اور قرآن کو پڑھتے وقت رویا کرو، قرآن کو پڑھتے وقت رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو پھر رونے جیسی شکل اختیار کر لیا کرو، رونے کی کوشش کیا کرو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھو تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی اللہ کی نعمتوں کا ذکر آئے فوراً سے یاد کیا کرو، وہ تو مجھے کتنی نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور میں اس کی کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں۔ جب تم یہ سوچو گے خود بخود تمہارے دل کے اندر حزن، تمہارے دل کے اندر غم پیدا ہوگا اور رونے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ جب قرآن مجید فرقان حمید میں وعید آئے، سزاؤں کا ذکر آئے، تو فوراً سے اس بات کو یاد کیا کرو کہ میں کتنی کوتاہیاں کر رہا ہوں، میں کتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں کہ یہ تمام کے تمام عذابات کا مستحق تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ فوراً اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رونے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ایک روایت تو یہاں تک ملتی ہے، اتنا رو کہ تمہارے آنسو بہہ بہہ کر زمین پر گرنا شروع ہو جائیں۔ اگر اتنا نہیں رو سکتے ہو تو کم از کم اتنا رو کہ وہ آنسو تمہاری اپنی گالوں تک رہیں، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اتنا کوشش ضرور کرو کہ وہ آنسوؤں کی نمی تمہارے آنکھوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ، یہ لفظ تفیدو فیض سے بنا ہے، فیض، فا یا ضاد، فید۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام المفسرین، تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں فیض کا معنی کیا ہوتا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح ایک برتن ہو اور وہ برتن مکمل طور پہ بھر جائے، آپ گلاس کبھی لے لیں اور اس گلاس میں پانی، شربت، کوئی چیز بھی ڈالیں، وہ مکمل بھر جائے اتنی کے کناروں تک، جب مکمل بھر جائے گی کیا ہوگا؟ وہ باہر چھلک پڑے گا۔ وہ برتن جب مکمل بھر جاتا ہے، جب اس میں جگہ باقی نہیں رہتی ہے تو وہ چھلک پڑتا ہے، اس میں سے پانی جو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن پڑھنے لگو تو دل کے اندر نورانیت جو آ رہی ہے وہ بھرتے 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 جو اللہ کی رحمت دل میں اتر رہی ہے وہ زیادہ ہوتے 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 اتنا زیادہ ہو جائے، دل کی کیفیت اتنی ہو جائے کہ وہ دل کا کاسا بھر جائے، وہ دل کا برتن بھر جائے، اور اتنا بھر جائے کہ وہ رحمت جو ہے آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے چھلکنا شروع ہو جائے۔ وہ نورانیت قرآن پڑھتے پڑھتے دل میں اتنی زیادہ ہو جائے کہ دل کا برتن بھر جائے اور وہ کاسا آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں چھلکنا شروع ہو جائے، آنسوؤں کی صورت میں چھلکنا شروع ہو جائے۔ تو پیارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان القرآن نازل بحزن فاذا قرأتموه فتحزنوا، اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، قرآن حزن پر نازل ہوا ہے،
حزن کے ساتھ، حزن کا معنی ہوتا ہے غم، قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہذا جب قرآن کو پڑھا کرو غم کے ساتھ پڑھا کرو، رو کر پڑھا کرو۔ بلکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آیت سجدہ پر ٹھہرنے کا حکم فرما دیا ہے کہ آیت سجدہ کو اس وقت تک نہ پڑھو کرو۔ آج ہمارے لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آیت سجدہ کو اس وجہ سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا، استغفر اللہ، آیت سجدہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا، اور وہ آیت چھوڑ کر پھر اگلی آیت پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، ایسا کرنا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس نیت کے ساتھ کہ سجدہ کو اپنے لیے بوجھ سمجھ کر آیت سجدہ کو چھوڑ کر آگے آیت کی طرف چلے جانا، یہ بہت ہی گناہ کا ارادہ ہے۔ بلکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب آیت سجدہ آئے، اور یاد رکھیے گا جتنی بھی آیات سجدہ ہیں ان میں آپ غور کر کے دیکھ لیں، وہ سب کے سب وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر فرمایا جو سجدہ نہیں کرتے، اس کے مقابلے میں مومن مسلمان اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے یا اللہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا لیکن ہم تیری بارگاہ میں سجدہ گزار ہو رہے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں سجدہ گزار ہو رہے ہیں۔ تو آیت سجدہ پر ٹھہر جائیں۔ حضور نے فرمایا آیت سجدہ سے پہلے رک کر رویا کرو، آیت سجدہ پر رک کر غور و فکر کیا کرو، اور جب تم آیت سجدہ میں غور و فکر کرو گے اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرمی عطا فرما دے گا، تم پر رقت طاری ہوگی، تم پر گریہ طاری ہوگا، تم اللہ کی بارگاہ میں رو گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قطرہ اتنا مقبول نہیں ہے جو آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا ایک قطرہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ خوف خدا سے قرآن پڑھتے ہوئے جب کوئی شخص روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جایا کرتی ہے۔ اس ایک آنسو کے قطرے میں اتنا طاقت موجود ہے کہ اللہ کا عرش رحمت سے جلال میں آ جاتا ہے، اللہ کے عرش رحمت سے جھوم اٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں، بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں۔ اپنے گھروں کو پاک کر لیں، اپنے گھروں کو بابرکت کر لیں، اپنی معیشت کو بہترین بنا سکتے ہیں ہم صرف قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، پھر اس کو سننے، پھر سمجھنے، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔